السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ ویڈیو بڑی ہی اہم ہے۔ ناظرین، آپ نے بڑی یعنی بریلوی مکتبہ فکر کے مولویوں کی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یعنی آپ نے قصے کہانیاں سٹوریاں سنی، لیکن آج ہم آپ کو نئی سٹوری سنانے جا رہے ہیں بریلوی مولویوں کی زبانی، یعنی وہ کس کی ہے؟ رابعہ بصری، ان کے بارے میں۔ ناظرین، آپ کو ہم پہلے ویڈیو دکھائیں گے یعنی جو جھوٹوں کے چیمپئن پائے جاتے ہیں، یعنی کہانی بازوں میں سے جو ان کا نام ہے، میں بڑے پیار کے ساتھ نام لیتا ہوں، ان کا نام ہے جمال الدین بغدادی صاحب، جس کا کہنا یہ ہے کہ رابعہ بصری کی قبر کے اندر فرشتے آئے تو سوال جواب کرنے کے لیے، تو آگے سے رابعہ بصری کا تسی کون ہو؟ استغفر اللہ معاذ اللہ، ہم وہ انہی کی زبانی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری کی بھی گفتگو سنوائیں گے، جن کا کہنا یہ ہے کہ رابعہ بصری غالباً 700 سال سجدے میں پڑی رہی جب اللہ کے گھر کا طواف کرنے گئی۔ تو خیر ناظرین، ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ دکھا سکو گے؟ ہم تو دکھائیں گے، ہم تو منہ دیکھیں گے بھی، ہم تو زیارت کریں گے بھی۔ تم تو قبر میں ہی پھنسو گے کہ بھونکتے ہو تو منہ کیسے دکھاؤ گے اور وہ صورت کیسے دیکھو گے؟ اور پہچانے گا بھی مصطفیٰ کو وہ جو یہاں کہتا ہے مالک کہوں کہ مالک کو مولا۔ ہمارا امام تو احمد رضا بریلوی فرماتا ہے جب میں قبر میں جاؤں گا نا، اور بجلی والے پاس توجہ نہ کرو یار، میرا بھی مڑکا نکل رہا ہے، توجہ کرو گالا والے پر۔ کس کو کہہ رہے ہیں احمد رضا؟ I don't know کہ ادھر جی توجہ، ادھر توجہ، گالا والے پاس غور کرو، توجہ، بیٹھ جا، توجہ۔ کس کو کہہ رہے ہیں احمد رضا کہ دیکھیے؟ کسے؟ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ابھی فرشتے بولے ہی نہیں، ابھی فرشتے بولے ہی نہیں ہیں۔ بھئی یہ کون ہے؟ احمد رضا پہلے ہی فرشتوں کو کہہ رہے ہیں او ادھر دیکھو، اے میرے آقا آ رہے ہیں۔ بھائی صاحب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ؟ مطلب کچھ بھی؟ ٹھہرو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، اگر کوئی مولوی بھائی غصہ نہ منا جائے، کچھ لوگ ایسے ہیں فرشتوں کو بھی جو حیرت میں ڈال دیں گے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرشتوں کو بھی حیرت میں اے نہیں ہے رابعہ بصریہ، رابعہ یہ واقعہ لکھن والے مولوی دا نام ہے مولوی شیخ الحدیث مفتی عمر پالن پوری دیوبندی۔ سن لے، وہ واقعہ یہ لکھتا ہے کہ رابعہ بصریہ جب فوت ہوئی، اولیاء کی ایک جماعت نے رابعہ کی قبر پر مراقبہ کیا اور دیکھا کہ رابعہ فرشتوں سے بات کیا کرے گی۔ فرشتوں نے آ کر رابعہ سے کہا من ربو کا، تیرا رب؟ رابعہ نے وہ کیا تسی کون ہو؟ مینوں پوچھن والے ہو تسی؟ گجب بےعزتی ہے۔ انہاں کیا فرشتے؟ رابعہ کیا کتھوں آئے ہو؟ انہاں کیا آسمانہ تو؟ کتھوں آئے ہیں؟ آسمانہ تو۔ رابعہ کیا اللہ یاد جے؟ اللہ انہاں کیا یاد ہے؟ رابعہ نے اگوں فرمایا حیرت کی بات ہے، او آسمانہ تو تھلے لائے تسی رب نو نہیں پھلے، اے چار ہاتھ تھلے میں آئیاں میں کی میں پھل گئی ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرشتوں کو حیرت میں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ آپ نے سنا
بیت اللہ کے لیے، اور فیصلہ کیا کہ اب کے باری تعالیٰ تیرے گھر کا دیدار اس حال میں جا کروں گا کہ کوئی اس حال میں نہ آیا ہو۔ چلتے ہیں، ہر قدم پہ 2 نفل ادا کرتے ہیں، اور ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے، ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے۔ 14 سال کے بعد شہر مکہ، حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں، جب آگے پہنچتے ہیں تو روحانی آنکھ سے جب دیکھتے ہیں تو روحانی وجود کعبۃ اللہ کا سامنے دکھائی نہیں دیتا، کعبہ نظر نہیں آتا۔ پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں میری روحانی بصیرت تو زائل نہیں ہو گئی، دل کی آنکھ تو نہیں بند ہو گئی۔ حکم ہوتا ہے نہیں ابراہیم، تیری بصیرت قائم ہے، مگر کعبہ کسی کے استقبال کے لیے گیا ہے۔ عرض کیا باری تعالیٰ کوئی مجھ سے بھی بلند ہے اور مجھ سے بھی اعلیٰ شان اور مجھ سے بھی اعلیٰ ریاضت کے ساتھ تیرے گھر کو دیکھنے آ رہا ہے کہ میں 14 سال میں پہنچا ہوں، مجھے دکھائی نہیں دیا؟ مجھے بتا تو صحیح کہ وہ آنے والا کس شان سے آ رہا ہے کہ جس کے استقبال کے لیے خود کعبہ چل کے گیا ہے۔ فرمایا دیکھ، ابھی آنے والا ظاہر ہونے والا ہے، وہ ایک بوڑھی ہے، ایک ضعیفہ ہے۔ مڑ کر جو دیکھا تو حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہے، اور کعبہ حضرت رابعہ بصری کے استقبال کے لیے کھڑا۔ آپ نے پوچھا حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہ بی بی صاحبہ آپ نے سارا نظام درم برم کر رکھا ہے، جانتے تھے نا ایک دوسرے کے حوال کو، سارا نظام درم برم کر دیا ہے، کعبہ ہٹ گیا اپنی جگہ سے۔ وہ فرمانے لگی ابراہیم بن ادھم میں نے تو کچھ نہیں کیا، نظام تو تم نے درم برم کیا کہ 14 سال سے ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے کہ ہر قدم کے پہ 2 نفل پڑھتے آ رہے ہو۔ 14 سال سے اہل معرفت اور اہل روحانیت میں ایک ہنگامہ ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو انہوں نے پوچھا میں تو 14 سال سے ہر قدم پہ 2 نفل پڑھ کے آیا ہوں، بی بی صاحبہ آپ کس طرح آئی ہیں کہ کعبہ آپ کے استقبال کے لیے آیا ہے؟ وہ فرمانے لگی یہ بات توجہ طلب ہے، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو صرف عاجزی اور انکساری اور تواضع کے سہارے آئی ہوں۔ میں نے تواضع کو اپنی سواری بنا لیا، عاجزی انکساری کو سواری بنا لیا، اور میں سراپا تواضع انکساری بن کے رب کے گھر کی طرف آئی ہوں۔ 14 سال کے نفل پیچھے رہ گئے اور تواضع اور انکساری کی سواری بندے کو اوپر لے گئی۔ یہ تو ایک بات ہو گئی نا۔ اب وہ رو پڑی، وہ جو بات کل میں نے چھوڑ دی تھی وہ بتانا چاہتا ہوں۔ رو پڑی اور عرض کرنے لگی باری تعالیٰ میں شرمسار ہو گئی ہوں کہ میری آمد پر تو نے کعبے کو بھیجا ہے کہ میرا استقبال کرے، کعبہ میرے استقبال کو آیا ہے۔ عرض کیا باری تعالیٰ میں گھر کو دیکھنے تو نہیں آئی تھی، میں تو گھر والے کو دیکھنے آئی تھی، اور تو نے گھر دکھا کے مجھے فارغ کر دیا، گھر دکھا کے فارغ کر دیا۔ واپس مڑی طواف کر کے، عرض کیا باری تعالیٰ میں اگلے سال پھر آؤں گی، اگلی بار، اور اب کہ ایسا آؤں گی کہ اس سال کعبہ میرے استقبال کو آیا ہے، اگلی بار آؤں گی تو میں تیرے گھر کا استقبال کروں گی، میں تیرے گھر کا استقبال کروں گی۔ جب اگلی بار حضرت رابعہ بصری نے دوبارہ سفر کیا، تو آپ کھڑی نہیں ہوئی، سجدے میں گر گئیں، اور گھر سے چل کر حرم مکہ تک سجدے میں زمین پہ لڑکتی ہوئی سفر کیا۔
سر اٹھایا ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے، سر اٹھایا ہی نہیں. اب میں وہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح آزمائش ہوتی ہے، آزماتے کیسے ہیں. سر نہیں اٹھایا. 7 سال زمین پر حالت سجدہ میں لڑکتی ہوئی کعبہ پہنچی. جب باری تعالیٰ کے گھر پہنچی تو کعبۃ اللہ کا صحن قریب آیا. 7 سال حالت سجدہ میں لڑک پر جب پہنچی تو جو ہی صحن کعبہ قریب آیا، قریب تھا کہ وہ صحن کعبہ میں قدم رکھتی تو عورتوں کو جو عذر شرع کچھ دن لاحق ہوتے ہیں، عین قدم اٹھانے سے پہلے وہ کیفیت ہو گئی. آزمائش بتا رہا ہوں، آزمائش بتا رہا ہوں. 7 سال کی ریاضت کے بعد سر بھی نہیں اٹھایا، وہ کیفیت لائق ہو گئی اور قدم باہر رکھ لیا. ایک چیخ نکلی. عرض کیا باری تعالیٰ اب اپنی تجلی ہی دکھا دے، اندر تو جا نہیں سکتی، اپنی تجلی ہی دکھا دے. فرمایا میری تجلی دیکھنی ہے تو دیکھ. اوپر جو نگاہ اٹھائی تو خون کا بحر بے قرار نظر آیا، بحر بے قرار نظر آیا، اور خون کے اندر ایک تموج تھا اور چیخوں کی آواز، پکار ہر طرف نظر آ رہی تھی، سنائی دے رہی تھی. پوچھا باری تعالیٰ یہ خون کیسا ہے اور چیخ و پکار کی آوازیں کیسی ہیں؟ فرمایا رابعہ یہ وہ عاشقان حق ہیں جنہوں نے ساری زندگی میرے عشق میں، میری طلب میں، میری طلب میں، میری طلب وصال میں، میری قربت کے بھی طلب میں گزار دی، عمر بھر ریاضت میں گزار دی. کوئی کھڑا نہ ہوا، کسی نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، کوئی عمر بھر فاقے کی آگ میں جلتا رہا، کوئی الٹا لٹکتا رہا، کوئی ساری زندگی روتا رہا. جب ساری زندگی ریاضت کی آگ میں جل جل کر میرے مقام دیدار کے قریب پہنچے اور میرے جلوے کا وقت آیا تو پردہ حائل ہو گیا، دیدار نہ کر سکے. یہ وہ عاشق ہیں جو قربان ہو گئے مگر دیدار سے رہ گئے. یہ ان کی آرزوؤں کا خون ہے، یہ ان کی تمناؤں کا خون ہے، یہ عاشقوں کے عشق کا خون ہے. رابعہ تیری طرح لاکھوں عاشق اپنی آرزوؤں کے خون کے سمندر میں غوطہ زن ہیں. یہ ان کی آرزویں چیخ و پکار کر رہی ہیں. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین اپنی ایمانداری سے بتائیں ان کہانیوں کا، ان سٹوریوں کا کیا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ کیا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ جبکہ آپ دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، قرآن نے جن کو ولی کہا ہے، محبوب علیہ السلام کے جانثار، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے پس ایمان ایسے لے کر آؤ جیسے محبوب علیہ السلام کے صحابہ لے کر آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر ولی کون ہو سکتا ہے؟ جبکہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے اندر دیکھیں صحابہ کی بھی کرامات ہیں، لیکن جیسے یہ بیان کرتے ہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں قصے کہانیاں، یعنی ایسے ایسی بنا کر بیان کرتے ہیں، یقین مانیے ایک بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ میری توبہ رب العالمین کا مقام ہی دے دیتے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. ورنہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ پچھلی ویڈیوز کی دیکھ لینا. تو ناظرین میں یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں، محبوب علیہ السلام کے صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کہہ رہا ہے اللہ ان پہ راضی، وہ اپنے رب العالمین پہ راضی. تو اگلی بات ہم کرتے چلے، ولیوں کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. آپ محبوب علیہ السلام کے صحابیات کی طرف بھی دیکھ لیں. محبوب علیہ السلام کی صحابیات اللہ کی ولیاں ہیں.
تو لیکن ناظرین ولیوں کا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، انکار کوئی نہیں کرتا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، میں انکار نہیں کرتا، کیونکہ ان کا آپ گنیت الطالبین کا مطالعہ کریں ان کی کتاب کا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ نماز محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق پڑھتے ہیں، رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ولی ہیں، لیکن ان لوگوں نے بزرگوں کے قصے کہانیاں سٹوریاں سنا کر قوم کو اتنے گمراہی کے رستے پر چلا دیا. اب ان کے سامنے جب رب العالمین کا قرآن بیان کیا جاتا ہے، محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا جاتا ہے، تو اللہ میری توبہ استغفر اللہ کہہ دیتے ہیں. یہ جو بتوں کے بارے میں آیات ہیں، یہ ان کے ماننے والے وہ کہتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں ہیں. یعنی اتنے ان لوگوں نے قوم کو گمراہی کے رستے پر لگایا ہوا ہے. ہم ان کو کہتے ہیں پھر آپ قرآن پاک کی سورہ اعراف پڑھ لیں. سورہ اعراف کے اندر 194 آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جن کی پوجا تم کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں. دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر، اس لیے ناظرین ایسی گفتگو کر رہا ہوں، یقین مانیے دکھ ہوتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر، یہ اپنے بزرگوں کا باب بزرگوں کسے کہانی اسٹوری کی طرف عوام الناس کو لگائے ہوئے ہیں. میں یہاں پہ دعا ہی کروں گا اللہ پاک ایسے مولویوں کو بھی عوام الناس کے سامنے رب العالمین کا قرآن، محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے. باقی یہاں پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.